السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ قرآن کے مطابق صرف اونلی شیعہ کے روزے صحیح ہیں سمیت ہمارے دوستو، ہم لوگ جو اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں قرآن کے مطابق، آپ کو پتہ نا قرآن میں اللہ نے کہا ہے اپنے آپ کو کیا کہو، مسلم۔ ہم بریلوی نہیں ہیں، دیوبندی نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا ہیں؟ اونلی صرف مسلم، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے۔ اب جو فرقہ پرست ہے نا، یہ مختلف فرقوں والے، یہ ہماری بات سن کے ان کو برا لگتا ہے، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، تو یہ پھر ہمارے کمنٹس میں آ کے گالیاں دیتے ہیں، وہ میں ریموو کر دیتا ہوں۔ اپنے چینل پہ میں نے گندگی نہیں چھوڑنی۔ بہرحال آج کا جو ٹاپک ہے کہ شیعہ کا روزہ قرآن کے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی سنی ہیں نا، جتنے بھی ہیں، ان سب کو برا لگ رہا ہوگا، وہ بولیں گے یار ابو جعفر تنولی جو ہے نا آج شیعوں پہ بڑا مہربان ہے ہاں، شیعوں کی تعریف کر رہا ہے۔ بھائی جو قرآن کے مطابق چلے گا، پاویں کوئی بھی ہو، ہم اس کی تعریف تو کریں گے، ہے نا دوستو؟ اہل تشیع یہ لوگ اذان کے عموماً 15 سے 20 منٹ بعد مغرب کی روزہ کھولتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، کیونکہ قرآن میں حکم ہے اتم الصیام، اتم مکمل کرو، کب تک؟ غروب تک نہ، الی اللیل، رات تک۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ رات کیا ہے؟ یہ جو لوگ مغرب کے وقت روزہ کھولتے ہیں، کیا یہ رات ہے؟ نہ، رات تو 15-20 منٹ بعد شروع ہوگی۔ کہتے ہیں جی مغرب کے بعد رات ہوتی ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں مغرب کے بعد رات ہے نا، آپ مغرب کے وقت کیوں کھولتے ہو؟ اس پہ میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گا، ٹھیک ہے دوستو؟ اب جتنے بھی شیعہ ہیں وہ خوش ہوں گے نا کہ یار اس نے بھی ہماری تعریف کی ہے، اور سنی جو ہیں وہ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ سنیوں کے روزے باطل ہیں، اڑ گئے سارے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ وقت پہ روزہ نہیں کھولتے۔ اللہ نے غروب کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں 2 دفعہ، اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ غروب کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا اتم الصیام الی الغروب، نہ، کیا فرمایا ہے؟ اتم الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے؟ اچھا دوستو، موطا مالک میں ایک روایت ہے، روایت پرستوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن پہلے میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن، وہ بتاتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نماز مغرب اس وقت پڑھتے جب رات کی جو سیاہی ہے، اندھیرا نظر آنے لگتا، یعنی افطار سے پہلے، پھر رمضان میں نماز کے بعد روزہ افطار کرتے، اور پھر رمضان میں نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے۔ کب؟ سیاہی، اندھیرا۔ اتم الصیام الی اللیل۔ اب روایت پرستوں نے یہ کہا کہ روایت ضعیف ہے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری مدلس ہے۔ اچھا، مان لیا ابن شہاب زہری مدلس ہے اور واقعی ہے، تو پھر صحیح البخاری ساری ضعیف ہوگی۔ کیوں؟ اپنے اصول کے مطابق، کیونکہ ابن شہاب زہری کی 90% روایات جو صحیح بخاری میں ہیں، اس میں ابن شہاب زہری کہہ رہا ہے عن، صیغہ عن سے روایت کر رہا ہے، اور یہ مدلس ہے، پھر تو صحیح بخاری بھی ضعیف مانو، پھر تو صحیح بخاری کو بھی ضعیف مانو، کیوں نہیں مانتے؟ اور حمید بن عبد الرحمن کو آپ کے محدثین سے کیا کہتے ہیں؟ سچا کہتے ہیں۔ اچھا، ایک علل اور، روایت پرست کہتے ہیں کہ ان کا حضرت عثمان سے ملاقات یا سماع ثابت نہیں ہے، ان کی وفات 105 ہجری میں ہوئی، ان کی کوئی 73 ایج بتا رہے ہیں، بہرحال اس حساب سے ان کی عمر بنتی ہے 32 ہجری میں ان کی بنتی ہے پیدائش، بلکہ بعض تو 101 ہجری بتا رہے ہیں، تو اس حساب سے ان کی پیدائش بنتی ہے 28 ہجری میں، یعنی حضرت عثمان کے وقت تاریخ دانوں کے مطابق یہ 7-8 سال کے، 5-6-7 سال کے بچے ہوں گے۔ تو روایت پرست کہتے ہیں کہ چونکہ یہ روایت منقطع ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو اگر یہ اصول لینا ہے تو پھر خود صحیح بخاری کے اندر بھی روایت ہے کہ ایک بچہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی نے مجھے دعا دی،
نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری عمر 5 سال تھی۔ اگر 5 سال کا بچہ بتا سکتا ہے، صحابی ہو سکتا ہے، تو یہ 5-6 سال کا دوسرا نہیں ہو سکتا تابعی؟ حضرت عثمان سے بیان نہیں کر سکتا؟ دیکھا آپ اپنے اصول میں پھنس رہے ہو۔ صحیح بخاری کے اندر مدلسین کی روایت بھی ہے اسی ابن شہاب زہری کی، اگر وہ ضعیف ہے تب ہم اس کو ضعیف مانیں گے۔ اگر صحیح بخاری کی روایات کو صحیح مانتے ہو پھر اس کو بھی صحیح مانو۔ اگر 5 سال کا بچہ صحابی ہو سکتا ہے تو پھر یہ بچہ بھی تابعی ہو سکتا ہے۔ دیکھا کیسا پھنسایا میں نے آپ لوگوں کو، آپ کی کتابوں سے پھنسایا، آپ کی اصول کے مطابق پھنسایا۔ دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اہل تشیع حضرات کا جو روزہ ہے نا یہ قرآن کے مطابق ہے، بالکل پرفیکٹ۔ اور اسی طرح ہم لوگ جو نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، یعنی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ وہابی نہ دیوبندی، ہم لوگ صرف مسلم ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمیں مسلم کہا ہے، مسلم کہو خود کو اور اپنے روزے باطل مت کرو۔ جتنے بھی سنی ہیں اور شیعہ ہیں دونوں کو کہہ رہا ہوں میں، 90% پاکستان میں سنی پاپولیشن ہے، بندی بریلوی اہل حدیث میں تقسیم ہے، کاش یہ مسلم کہلاتے اپنے آپ کو اور قرآن کے مطابق روزہ کھولتے۔ بہرحال میری تفصیلی ویڈیو دوستو یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں، آپ تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، دعا کرنی ہے میرے لیے، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ملتے ہیں، قرآن زندہ باد۔